کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ہو کر رہ جانے والی، تم کیا جانتے ہو کیا ہو کر رہ جانے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کہاں تک ادراک ہے، کہاں تک سمجھ ہے اس بات کی جو ہو کر رہ جانے والی ہے؟ ہاں، وہ کیا ہو کر رہ جانے والی ہے؟ فرمایا کہ الملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے نزول کریں گے اور اس کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ عرش کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، ذرا اندازہ لگاؤ، دربار سجا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جبرائیل ہوں یا دوسرے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، کسی کو زبان کھولنے کی بھی مجال نہیں ہوگی، اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہر کس و ناقص جو بھی ہے سب کے سب اعمال کھول کے رکھ دیے جائیں گے، کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ اب یہاں سے ایک اگلا دور شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے، لو بھائی تم نے جو عمل کر کے آیا تھا دنیا میں سکسسفل، سیدھے ہاتھ میں دینے کا اعلان ہی یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہو۔ بیمینی فیقول ہا، وہ ایک چیخ لگائے گا۔ اللہ نے اس کو کیا ہے فعل بنا دیا، اسی کو کیا ہے ایک نام دے دیا، ہو، جیسے کہ ہا چیختا ہے نا کوئی بندہ خوشی سے، تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے وہ چیخے گا خوشی کے مارے، ہو لو میں جنتی ہو گیا۔ جیسے یہاں پر کوئی کامیاب ہوتا ہے، مارک شیٹ ملتی ہے، تو جیسے خوشی کے مارے دیکھے کہ وہ 100% لیا ہے تو چیختے ہوئے بتائے گا کہ دیکھو جی میری مارک شیٹ دے گا تم نے 100 سب میں، تو ایسے ہی جنتی چیخے گا، ہوم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین کامل تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا ضرور اور میرا حساب ہونا ہے۔ یہ دونوں کیا تھا؟ یقین کامل تھا۔ یاد رکھو، یہاں زندگی گزارنا ہے جنتی بننے کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ یقین کامل رکھو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے فردن فردن، اور ایک ایک سوال ہوگا، ہر سوال کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ دنیا میں کتنا کھایا، کتنا پیا، کہاں گئے، کیسے سویا، کیسے اٹھا، کیا حرام کاری کی، کیا حلال، یہ سب کا سب، خواہ بزنت میں ہے، خواہ جلوت میں ہے، خواہ خلوت کی زندگی ہے، خواہ میدان کی ہے، خواہ باہر کی ہے، خواہ اندر کی ہے، ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں اگر انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ابھی یہ کہہ رہا ہوگا، اوپر سے آواز آئے گی رب سے یا فرشتوں کے پاس، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنی من پسند زندگی میں، آج تمہارے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں، جو چاہے کرو۔ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا باغات میں۔ باغ آپ نے کبھی بلند دیکھا ہے؟ ہاں جی، باغ لگتے ہیں زمین پہ، کیونکہ باغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی کا انتظام ضروری ہے اور پانی زمین میں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ پاشی کا سسٹم جب تک زمین میں نہیں ہوتا، یاد رکھو کوئی باغ بھی تر و تازہ نہیں رہ سکتا، کوئی باغ بھی آپ آسمان میں معلق نہیں دیکھیں گے، سب زمین پہ رہنے والے باغ دیکھیں گے۔ رب کہتا ہے جنتیوں کو ہم ایسا باغ دیں گے جو باغ دراصل آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا، گویا کہ اللہ اس کا سسٹم ہی کچھ اور رکھا ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، قطوفہا دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کی طرف۔ یعنی ایک جنتی کو رب اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے کہ اگر وہ کوئی پھل دیکھے اور سوچے کہ مجھے اس کو کھانا ہے تو آپ کو ہاتھ بڑھا کے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ رب کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ سوچیں گے یہ سیب جیسا ہے، پتہ نہیں کیا مزہ ہے، تو وہ سیب سیدھے تمہارے ہاتھ کے پاس آ کے کہے گا کہ لو تمہارے لیے ہی ہوں، کھا لو۔ اٹھ کے توڑنے کے، قطوفہا دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کی طرف، جو چاہے وہ خود بستر پہ بیٹھے بیٹھے نکال، اتنی تکلیف بھی نہیں کہ اٹھ کے کیا ہے اس کے لیے توڑے، وہ جو کوئی اس کی خواہش ہوگی ویسے ہی وہ ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے ساتھ، ویسے ہی پھل خود آ کے اس کے پاس آ کے کیا کہہ رہا ہوگا کہ لو کھاؤ، میں تمہارے لیے ہی ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اے جنتیو اس وقت فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی میں رب سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو تو یہ مقام ملے۔ دوسرا
وہ نمونہ جو رب سے نہیں ڈرتے ہیں. فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. ہاں اس کی حالت کیا ہوگی؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ نہ دیا جاتا. جیسے یہاں پر فیل ہو جائے نا، بچہ جاتا ہے فیل ہو گیا، مارک شیٹ برابر نہیں ہے، مارک اچھے نہیں ہیں. اب کوئی بڑے پوچھے نا کیا بیٹا کیا رزلٹ آیا، مارک شیٹ نہیں دیکھی، بولتا ہے کہ نہیں ابھی نیٹ پرابلم تھا، میں گیا تھا لیکن نکلا نہیں تھا. حالانکہ معلوم سب نکلا بھی تھا، دیکھ لیا بھی تھا، بتانے کے لائق نہیں ہے، اس واسطے میں بول نہیں سکتا. تو یہی حالت وہاں جہنمی کی ہوگی. لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، اس کی سوچ یہ تھی کہ حساب مجھے ہونا ہی نہیں ہے. یاد رکھو، میں نے بتایا نا جنتی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی، اسے یقین کامل ہے کہ اس کے دن کا، اس کے لمحے کا، اس کی حرکت کا رب العالمین حساب لے گا. اور جہنمی اس واسطے جہنم میں جائے گا، وہ کہے گا کہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے گمان بھی نہیں تھا، مجھے ادراک بھی نہیں تھا، مجھے خیال بھی نہیں تھا کبھی میرا حساب بھی ہوگا. آج ایسے ہی بہت سے مسلمان ہیں جو کیا ہے خیالوں میں زندگی گزارتے ہیں. بھائی ہم تو کیا ہیں جی امت مرحومہ ہیں جی، ہم تو کیا ہے اللہ کے رسول کی امت ہیں، ہم جہنم تھوڑی جائیں گے، اور جائیں گے تو کیا اللہ کے رسول برداشت کر لیں گے، آ کے ہمیں پکڑ کے نہیں لے جائیں گے. بعض تو کیا ہے اللہ کے رسول بھی نہیں، بعض سمجھتے ہیں عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لیں گے تو سیدھے نہیں جائیں گے، کائی کا دامن پکڑیں گے؟ ہیں وہاں تو سب ننگے اٹھیں گے، پکڑیں گے تو کیا پکڑیں گے؟ حفاتن عراتن. ہاں بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا، کون سے بھروسے پہ بیٹھے ہو، عقیدہ بگڑ گیا. یاد رکھو اصل جہنمی سب سے بڑی نشانی جو اللہ یہاں بتلا رہا ہے سورہ حاقہ میں، وہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہمیں گمان نہیں تھا ہمارا حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ اب ہمارا خاتمہ کر دیا جاتا. یہاں موت ڈر کے بھاگتا ہے، وہاں موت کو پکارے گا. ہاں وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سے موتوں کو تم پکار لو، لیکن آج موت آنے والی نہیں. لا يموت فیہا ولا یحیا، آج نہ زندگی ہے نہ موت ہے، آج تمہیں کیا ہے مر مر کے جینا ہے، یہی زندگی تمہاری مقدر ہے. آج تم پکارو بہت سے موتوں کو.